شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہان کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد العشقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام معرفت رمضان۔ آج ماہ مبارکہ رمضان کا 7واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استغفار اور توبہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب محترم حافظ ظفر اقبال صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جی، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور اس طرح آپ کی پوری ٹیم کے۔ خداوند کریم انشاءاللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ محترم، جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی ہے پہلے بھی کچھ موضوعات پر۔ آج کا جیسے کہ ہمارا موضوع ہے خود توبہ اور استغفار۔ محترم، ہمارا آج کا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ خود توبہ کے متعلق ہے، استغفار کے متعلق ہے کہ خود توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، خود یہ فلسفہ توبہ اور استغفار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ اور استغفار ایک ایسا موضوع ہے جو ماہ رمضان کے ساتھ مربوط ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، لہذا اس موضوع سے بھی آگاہ ہونا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ توبہ بھی خداوند کریم کے الطاف میں سے انسان پر ایک لطف ہے، ایک کرم ہے اللہ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جو عنایات کی ہیں، لطف کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا لطف توبہ ہے۔ صحیح۔ کیونکہ انسان کے لیے اللہ نے ایک راہ معین کی ہے، ایک راستہ معین کیا، ایک ہدف معین کیا ہے، اور پھر انسان کی راہ بھی چونکہ اختیاری راہ ہے، بھٹکنے کا خطرہ ہے، اس جو الہی راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور راہ کی طرف چل پڑتا ہے، راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ گمراہ یعنی جو راہ کو چھوڑ دے، جو راہ سے بھٹک جائے، بالکل، جو صراط مستقیم کو چھوڑ دے، اس سے بھٹک جائے، اس سے دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں گمراہ، یعنی راہ کو اس نے گم کر دیا ہے۔ تو اب کیسے وہ صراط مستقیم پہ آئے؟ صحیح۔ اب بعض اوقات ممکن ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ذات لطیف نہ ہوتی، مہربان نہ ہوتی، تو اب جیسے ہی کوئی راستے سے گمراہ ہوتا فوراً اس کی گردن پکڑتا اور ادھر ہی ختم ہو جاتا، لیکن خداوند کریم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے بندوں پہ چونکہ مہربان ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے رب سے محبت کریں، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا خصوصاً جوان اور نوجوان سے خدا بہت محبت کرتا ہے، اس کی توبہ خدا کو بہت پسند ہے۔ صحیح۔ اب خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس پلٹ آئے، اور بندہ بھی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ کیا ہے اسی صراط مستقیم پہ آ جاؤں۔ تو اس واپس پلٹنے کا عمل جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں۔ توبہ یعنی انسان کا اس الہی راستے سے جب انسان دور ہوتا ہے تو اس الہی راستے کی طرف پلٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ صحیح۔ یعنی جب انسان اللہ کی ذات سے بعض اوقات دور ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، ان ورگلانے کے بعد جب انسان متوجہ ہوتا ہے، توجہ آتی ہے، میں تو راہ کو گم کر دی، میں نے راہ کو گم کر دیا ہے، میں تو گمراہ ہو گیا ہوں، اب واپس پلٹ آتا ہے۔ بالکل۔ اب واپسی کا جو سفر ہے، جو صراط مستقیم کی طرف، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہم بہت اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، خطائیں کر بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات مہربان ہے، خدا فرماتے آؤ میری بارگاہ میں، بالکل، توبہ کر لو، استغفار کرو، اپنے
عاجزی کا ثبوت دو کہ خدایا ہم نے گناہ کر لیا، ہم سے بھول چوک ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہماری توبہ قبول فرما۔ یعنی ہمیں واپسی جو ہم آ گئے آپ کی بارگاہ میں، یہ واپسی ہماری کیا ہے؟ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محترم یہ توبہ کس طریقے سے کرنی ہے؟ یعنی کہ جو ہم نے استغفار کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے؟ مثلا ایک ہمارا عامیانہ جو ذہن ہے وہ یہ کہ مثلا استغفار کی تسبیحات کرتے ہیں، مثلا 100 دفعہ تسبیح کریں گے یا جو بھی کریں گے، مثلا اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں استغفار کر رہے ہیں۔ کیا صرف تسبیح کرنا، خود منہ سے استغفار کی تسبیح کرنا، یہ کیا توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ نہ عزیزان، توبہ بھی ایک عمل کا نام ہے، توبہ بھی ایک عمل کا نام ہے۔ اگرچہ استغفار اس میں تاثیر گزار ہے، لیکن فقط استغفار کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کی عملی زندگی میں ایک تبدیلی آئے، کیونکہ عملی زندگی میں اس نے الہی راستے کو چھوڑ کے غیر الہی راستے پہ چل پڑتا ہے انسان۔ بالکل، اور ظاہری بات ہے اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، صحیح، اس کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی فکر اور راہ سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل، اب چونکہ اس نے توبہ کرنی ہے، جب توبہ کرنی ہے تو گویا اس کے عمل میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ اس نے جب الہی راستے پہ آنا ہے تو غیر الہی راستے کو چھوڑنا ہوگا، اس کو ترک کرنا ہوگا، اس سوچ اور فکر کو ترک کرنا ہوگا، اس عمل کو ترک کرنا ہوگا، اور یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں دوبارہ اس راہ کی طرف نہیں جاتا۔ لہذا توبہ یہ نہیں فقط زبان سے توبہ کافی نہیں، بلکہ انسان کی عملی زندگی میں توبہ ہو، انسان کی عملی زندگی میں نظر آئے کہ یہ واپس پلٹ گیا ہے۔ بالکل، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یا میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں کسی محفل میں، ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہ محفل گناہ کی محفل ہے یا صحیح ہمارے مفاد میں محفل نہیں ہے، ہم واپس پلٹ جاتے ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہے؟ واپس پلٹ گیا ہے، اس نے کیا ہے؟ وہ برگشت، اس نے برگشت فارسی میں کہتے ہیں، برگشت یعنی واپس پلٹنا، اس واپس پلٹ گیا ہے۔ وقت اگر ہم زبان سے کہہ دیں جی میں واپس جا رہا ہوں، جی میں توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اسی گناہ میں کیا ہے؟ شریک ہو جاؤں، تو یہ تو پھر توبہ نہیں ہوئی، یہ تو پھر مذاق بن گیا۔ توبہ یہ ہے کہ انسان عمل سے، اس کے کردار سے پتہ چلے کہ واقعاً یہ توبہ اس نے کی ہے۔ صحیح، جیسے بہت سارے ہمیں واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا جاؤں توبہ کے حوالے سے۔ ایک شخص فضیل نام کا شخص تھا جو بہت بڑا ڈکیٹ تھا، رازن تھا، چور تھا، ہر طرح کی ہر برائی وہ انجام دیتا تھا۔ صحیح، ایک دن اس نے دیکھا کہ ہمسائے کے گھر چوری کے لیے داخل ہونے لگا، تو دیکھا کہ ہمسائے کے ہاں کوئی شخص قرآن کی آیات کی تلاوت فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس آیت کی تلاوت فرما رہا ہے کہ آیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جب اہل ایمان کیا کریں؟ پلٹ آئیں، اللہ اکبر، اللہ سے خوف کھائیں، اللہ کی پرواہ کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت کہتا ہے، وہ دیوار کے اوپر ہی کھڑا تھا، کہتے ہاں وہ وقت آ گیا ہے، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، یعنی ادھر ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، ادھر ہی پلٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے جو گمراہی کی راہ تھی اس کو چھوڑ کے ادھر ہی پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے پلٹنا ہے، میں نے واپس جانا ہے، میں نے جو راہ چھوڑ دی تھی اب اس کی طرف جانا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد اپنے زمانے کا بہت بڑا عارف بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا توبہ یعنی ایک پختہ ارادہ کرنا، وہ بھی عمل سے انسان کی زندگی میں نظر آئے کہ انسان پلٹ گیا ہے، میں پلٹ گیا ہوں۔ فقط زبان سے استغفار کرنا کافی نہیں ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی جانب، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے۔ جیسے کہ محترم نے بہت ہی خوبصورت واقعہ نقل کیا جناب فضیل کا،
کہ جو کہ ایک چوری کرنے کے گھر سے نکلے اور قرآن کی آیت سنتے ہی لوٹ آئے، پلٹ آئے اور خود بخود توبہ کر لی۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اب اپنے اگلے سوال کی جانب۔ جی محترم، جیسے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے توبہ کو ہمارے سامنے بیان فرمایا، تو توبہ جو ہم نے کرنی ہے تو اس کے یہ بھی بیان کرتے چلیے کہ مثلا توبہ کس وقت زیادہ قابل قبول ہے، مثلا جوانی کی توبہ یا بڑھاپے میں جا کے توبہ۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی گناہ کریں اور بڑھاپے میں جا کر ہم توبہ کر لیں گے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں بتاتے چلیے کہ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ عزیزان، توبہ یعنی واپسی کی فرصت، صحیح، واپسی کا ایک بہترین مرحلہ۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو اختتام ہے وہ انسان کو نہیں بتایا گیا۔ بالکل ممکن ہے اس لمحے ہوں، اگلے لمحے نہ ہو۔ تو لہٰذا انسان کو ہمیشہ توبہ کی حالت میں رہنا چاہیے، صحیح، ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ ابھی تو میری پتہ نہیں کتنی زندگی باقی، ابھی تو میں گناہ کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، نہیں، ممکن ہے اسی گناہ میں ہماری موت آ جائے، اسی گناہ میں ہم موت کے منہ میں چلے جائیں، پھر اس کے بعد ہم کیسے توبہ کریں گے، کیسے اس راہ کی طرف پلٹیں گے، بالکل کیسے اپنے گناہوں کا ازالہ کریں گے۔ صحیح، لہٰذا ہر لمحے جب بھی انسان سے خطا ہو جائے تو خدا فرماتا ہے آ جا، واپس آ جا، پلٹا۔ تو اسی وقت پلٹ آنا چاہیے، اسی وقت خدا کی بارگاہ میں لوٹ آنا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے۔ یہ ایک اول اصول ہے توبہ کے، کہ توبہ ہر حالت میں فوری توبہ ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو کیا کرے انسان تاخیر میں ڈالے، کیونکہ جب انسان تاخیر میں ڈالتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان گناہوں میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ توبہ کی فرصت اور توبہ کی مہلت ہی اس سے چھن جاتی ہے، یعنی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ توفیق ہی اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ دراصل یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ سے پہلے خود توفیق کی توبہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اللہ کی نعمات میں سے ہے توبہ، اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے توفیق چاہیے۔ لہٰذا توبہ ہر حالت میں اور فوری ہونی چاہیے۔ جب بھی دیکھیں کہ میں راہ سے بھٹک رہا ہوں، راہ سے دور ہو رہا ہوں، تو فوراً کیا کریں؟ توبہ کریں، فوراً اللہ کی راہ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ نجات کی راہ یہی ہے۔ انسان کو دنیا اور آخرت میں سعادت اور مقام انسانیت تک پہنچانے کی راہ یہی ہے۔ خصوصاً ایک نقطہ جو ہمیں توجہ کی ضرورت ہے نوجوان اور جوانوں کو، وہ یہ کہ جوانی کی توبہ خدا کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ خدا کو جوان، کیونکہ ایسی زندگی ہے جوانی کی کہ جہاں یعنی ہجوم، یعنی انسان کے اندر استعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، گناہوں کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان بہت زیادہ تیزی سے ادھر ادھر جاتا ہے کیونکہ مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس حالت میں اگر کوئی جوان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اپنی توجہ دیتا ہے اور راہ خدا کو سمجھتا ہے، اور جب بھی راہ خدا سے دور ہونے لگتا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے، تو اس پلٹنے کو، اس توبہ کو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خدا حتیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پلٹ آتا ہے تو یہ نہیں کہ خدا اس کو شرمندہ کرتا ہے، تو نے تو گناہ کیا ہے، تو نے تو وہ کیا، نہیں، بلکہ خدا اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، خدا اس کو اپنے اس رحمت کے دائرے میں لے لیتا ہے اور اس کی توبہ کو اس طرح قبول کرتا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات توبہ کرنے والے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جوانی کی توبہ ایسی توبہ ہیں، جوانی کی توبہ بہت عظیم توبہ ہے، جوانی کی توبہ خدا کو بہت پسندیدہ توبہ ہے۔ اور آج نوجوان نسل کو جو مسائل درپیش ہیں، ان مسائل سے نکلنے کے لیے ایک بہترین راہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ہم نوجوان توبہ کریں، لوٹ آئیں اور یقین جانیں جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، خداوند کریم اپنے رزق غیبی سے آپ کو عطا کرے گا۔ وہ بہت کریم ذات ہے، فقط یہ کہ ہم لوٹ آئیں اس ذات کی طرف، اس ذات کی بارگاہ میں آ جائیں۔ بالکل محترم، بہت سارے ذہنیت اس طریقے سے پائی جاتی ہے کہ ہم
یعنی کہ کوئی عمل انجام دے دیں بعد میں توبہ کر لیں گے، یعنی کہ بار بار اس عمل کو دہرائیں گے پھر توبہ کر لیں گے، پھر دہرائیں گے پھر توبہ کر لیں گے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے خداوند متعال کا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح یہ کہ ہم گویا احکام دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. صحیح. اور ہمیں کہاں معلوم کہ اس بد عملہ انجام دینے کے بعد مجھے فرصت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، توفیق نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. لہٰذا اس طرح عمل انجام دینا گویا پھر انسان اس نے توبہ نہیں کی، وہ پلٹا نہیں ہے. صحیح. اس نے توبہ نہیں کی، اس نے مذاق کیا ہے. صحیح. اس نے گویا تمسخر اڑایا ہے، مذاق اڑایا ہے. لہٰذا توبہ یعنی دل سے واقعاً پلٹ آنا کہ میں نے یہ برا کیا ہے اور عہد کرتا ہوں خدایا تحد امکان میں کیا ہے دوبارہ اس کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن یہ کہ انسان مذاق کرے، میں آپ کو کہوں جی میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن فوراً آپ کہنے کے بعد فوراً وہاں پہ جاتا ہوں، وہی کام انجام دیتا ہوں، پھر دوبارہ آپ کے پاس نہیں میں نہیں کروں گا، پھر زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. بالکل. بلکہ انسان ارادے سے کرے. اور یہ کہنا کہ میں تو بعد میں کر لوں گا، نہیں. عزیزان کوشش کریں اول گناہ میں نہ پڑیں، ممکن ہے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، بالکل ممکن ہے توبہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملے. لہٰذا گناہوں سے بچیں. گناہوں میں کوئی خیر نہیں ہے، گناہوں میں کوئی نیکی نہیں ہے، گناہوں میں کوئی انسان کا فائدہ نہیں ہے. لہٰذا نوجوان نسل کو، جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خاران ہیں، برادران ہیں، ان کو توجہ کی ضرورت ہے. اور ماہ رمضان بہترین فرصت ہے، کیونکہ اس ماہ میں اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. بالکل. اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ میری بارگاہ میں. اور کیونکہ خدا کے ہم مہمان ہوتے ہیں تو خدا اپنی مہربانی کے صدقے انسان کے اوپر بہت ہی لطف و عنایت کرتا ہے. بالکل. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خود توبہ کا مفہوم بیان کیا. ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درس ہے. جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو توبہ کے متعلق، استغفار کے متعلق چل رہی ہے، محترم نے بہت ایک خوبصورت انداز سے خود توبہ کا مفہوم بیان فرمایا کہ خداوند متعال ایک جوان کی توبہ بہت جلدی قبول فرماتا ہے. کہ وہ کیونکہ جوان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جوان کو زیادہ موقع دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ پلٹ آئے. ناظرین کرام، اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. جی محترم، جیسے کہ ہماری گفتگو خود توبہ کے متعلق ہی ہے، تو خود اس توبہ سے متعلق ایک اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ انسان بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے تو بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال شاید مجھے معاف نہ کرے. تو کیا مایوسی یہ انسان کی یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں کہ مایوسی انسان کی اصلاً ٹھیک نہیں ہے. بالکل انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں قرآن کریم کی آیات میں اگر غور کریں تو قرآن کریم میں خدا اپنے گنہگار بندے سے کیسے محبت کرتا ہے. خدا فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. قل یا عبادی، اپنے حبیب رسول اللہ سے فرماتا ہے خدا، کہہ دیجئے میرے بندوں سے. اب یہاں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ گنہگار بندوں سے، خطا کار بندوں سے، مطلب اس طرح کے گناہوں میں مبتلا بندوں سے، یہ نہیں کہا عبادی میرے بندوں سے. اور یہ عبادی کہنا انسان کے لیے سب سے عظیم ترین مقام ہے. صحیح. اب دیکھیں خدا کس قدر مہربان ہے. گنہگاروں کو کیا فرما رہا ہے؟ عبادی. قل یا عبادی الذین، وہ بندے، وہ میرے بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اسراف کیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا. وہاں قرآن میں حکم ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا.
یہاں پر بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، جیسے اگر معاشرے میں دیکھا بھی جاتا ہے، اگر کوئی بیٹا غلطی کر جائے، کوئی بہت برا عمل انجام دے دے تو باپ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، ماں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن خداوند متعال یہاں فرما رہا ہے کہ میرے بندے کتنے پیار اور محبت سے بلا رہے، یہ نہیں کہا گنہگار خطا کار، کہا میرے بندے کہا میرے بندے آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اللہ اکبر، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشش دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ اب اس طرح کی خدا کی محبت، اس طرح خدا کا انسان کے ساتھ لطف و عنایت، پھر بھی انسان اگر کیا ہے نا امید ہو جائے، پھر بھی انسان اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے، تو یہ واقعا انسان کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ اللہ فرما رہے یا عبادی میرے بندے آجا سبحان اللہ، لا تقنطوا اصلا نا امید نہ ہو، اصلا نا امیدی اپنے اندر سے نکال دے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ رحمت الہی اس کائنات سے وسیع تر ہے، اس کی سائے میں آ جا، جب اس کے سائے میں آ جائے گا تو پھر خدا اپنے بندوں پہ مہربان ہے، سبحان اللہ، اور خدا اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا جاؤں، ایک دفعہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا، اس قدر قحط پڑ گیا کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے، حتیٰ اپنے اولاد کے کھانے تک پہنچ گئے، اپنی اولاد کو کھانے لگے، اس قدر قحط پڑ گیا۔ تو آخرکار لوگوں نے فیصلہ کیا پیغمبر خدا کے پاس جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا اپنی رحمت کا نزول فرمائے اور ہمارا یہ قحط اور یہ سختی دور ہو۔ 3 دن جب انہوں نے دعا کی، نمازیں پڑھی، فریاد کی، لیکن آخرکار اللہ کے نبی پر بارش نہیں ہوئی، کوئی رحمت نازل نہیں ہوئی، اور خدا نے اپنے نبی پہ وحی کی کہ ان میں سے ایک ایسا گنہگار ہے، خطا کار ہے، جب تک وہ اس جم میں، اس اجتماع میں موجود ہے، کوئی رحمت کے آثار نازل نہیں ہوگی، اور رحمت نازل نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر خدا کیا ہے اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے ایک ایسا ہے جو بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا عذاب ہے اور رحمت بھی نازل نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت وہ جو توبہ کرنے والا تھا کہا خدا کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اگر چاہتا تو مجھے رسوا کر سکتا تھا، بتا سکتا تھا اپنے نبی کو کہ وہ فلاں ہے، بالکل، جس کی وجہ سے رحمت نازل نہیں ہو رہی اور ساری یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کو نکال دو، اس کو ختم کر دو۔ وہ ادھر ہی توبہ کر لیتا ہے، خدا تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا رحیم ستار العیوب ہے، تو کتنا ستار العیوب ہے، کہ اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا۔ تو بعد میں لکھا کہ نبی نے پوچھا کہ خدایا وہ کون ہے، کہا کہ یہ میری ستاریت اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کا نام بتاؤں۔ اللہ اکبر، کہ اس ایسا گنہگار کو بھی میں کیا ہے رسوا نہیں کرنا چاہتا، اور اس نے بھی سوچا کہ خدایا تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے اس جہم میں رسوا نہیں کیا۔ لہذا کہتے ہیں کہ جب اس نے توبہ کی، اور ابھی اس نے توبہ کی تھی، اور اوپر سے کیا ہے رحمت کا نزول ہونے لگا، سبحان اللہ، بارش آنے لگی۔ کہا اس نبی خدا نے اللہ سے فرمایا پروردگارا ابھی تو ہمارے اجتماع میں سے کوئی بحر نہیں نکلا، لیکن کیا ہے باران رحمت کا نزول ہونے لگا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس بندے نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، سبحان وہ واپس آ گیا ہے، پلٹ کے آ گیا ہے۔ اور دیکھیں اس طرح خدا اپنے بندوں پہ مہربان ہے، سبحان اللہ، لہذا انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بارگاہ خدا میں پلٹ آئے۔ یہ انسان کی نجات ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی
آخرت ہے، اور خدا کی طرف سے انسان کے لیے توبہ بہترین فرصت ہے۔ بالکل۔ اور ماہ رمضان توبہ کرنے کے لیے بہترین فرصت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں توابین میں سے شمار فرما، الہی ہم حقیقی معنوں میں پلٹ آئیں تیری بارگاہ میں، تیری راہ پر، تاکہ اس خطاب میں شامل ہو جائیں جو تو فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے خود توبہ کے مفہوم کو ہمارے لیے واضح فرمایا، اور ایک بہت خوبصورت مثال دی جو کہ جناب فضیل کی تھی، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمارے لیے توبہ کا مفہوم واضح فرمایا۔ محترم بہت شکریہ آپ کا، آپ سے ہم نے بہت ہی استفادہ کیا۔ جی ناظرین، جیسے کہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو توبہ کے متعلق ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپانے والا ہے اور ہماری بخشش کرنے والا ہے، استغفار کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تم مجھ سے مانگ، تم مجھ سے توبہ کو مانگ، میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کے توبہ نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ زنگ آلود جو دل ہوتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کے توبہ نصیب فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں واپس پلٹ آئیں۔ ناظرین کرام، اب ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔